بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جہنم کے خوفناک مناظر کے درس میں آج ہم چل رہے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کا ڈر کیسا ہے۔ تمام پرکار کے چوپائے اور جنگلی جانور اور پرندوں کے جہنم سے ڈر کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہاں ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے غم کا دن ہوتا تو جنگلی جانور میدانوں سے، درندے جنگلات سے، شیر پہاڑوں سے، پرندے گھونسلوں سے جمع ہو جاتے اور انسان بھی اس دن اکٹھے ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لا کر ممبر پر چڑھ جاتے اور سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف بیان فرماتے تو یہ سب رو رو کر چیخ پکار کرتے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جنت اور جہنم کا ذکر شروع فرماتے تو ایک گروہ انسانوں میں سے، ایک پرندوں میں سے، ایک شیروں سے، ایک جنگلی جانوروں میں سے، ایک عبادت کرنے والے مردوں اور عورتوں میں سے مر جاتا۔ اس کے بعد موت اور قیامت کے ہولناک دشوں کا ذکر فرماتے اور خود بھی رونا شروع کر دیتے۔ بس ایک گروہ اس سے اسی طرح ہر ایک طبقے کے ایک گروہ مر جاتے۔ حضرت ابن عبید الدنیا کی روایت ہے، حیوان کے علاوہ وہ مخلوقات جن میں روح نہیں ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے پانی نکل جاتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کا ڈر ہم نے سنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں کہ چٹانوں کے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر پتھر جس سے پانی پھوٹے یا پانی نکلے یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے لڑکے تو یہ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو چٹان زمین کی طرف گرتی ہے اگر اس کے گرانے کے لیے انسانوں کی ایک جماعت بھی کوشش کرے تو نہ گرا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گرتی ہے۔ یہ جوزانی وغیرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کا ایک پہاڑ، حضرت فضیل بن عباس ابدال بزرگ کا ایک مقام ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں ایک درجے پر تھے، آنسوؤں نے ان کے چہرے پر زوریاں ڈال دی تھیں، پورا سال روزے رکھتے تھے، روزانہ رات کو ایک چپاتی سے روزہ کھولتے تھے۔ یہ فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جو دو نہروں کے بیچ تھی، ایک نہر اس کی دائیں طرف بہتی تھی اور ایک بائیں طرف۔ ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، تو پہاڑ نے کہا جو نہر میرے بائیں طرف بہتی ہے یہ میری بائیں آنکھ کے آنسو ہیں، اور جو داہنی بہتی ہے وہ میرے داہنے آنکھ کے آنسو ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ عرض کیا کہ اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو مجھے عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے بخش دیا گیا ہے۔ یہ ابدال فرماتے ہیں کہ پس اس پہاڑ سے پانی کا ایک ریلا آیا جس نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا
اور بہا لے گیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کے حکم سے ٹھہر جا، میں نے تجھے اپنے رب سے مانگا ہے اور اس نے مجھے دے دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ پہلا رونا ڈر کا تھا یا رونا شکر کا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ایسا ڈر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے آنکھوں کے اندر پیدا کر دے۔ یہ جو ہم نے واقعات سنے یہ حضرت ابن ابی دنیا کی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، چاند بھی خدا کے خوف سے روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ چاند بھی خدا کے خوف سے روتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں اور نہ اس سے سوال ہوگا نہ اسے سزا دی جائے گی، پھر بھی اس کا رونا کس قدر اللہ کے خوف سے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بھی خوف ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہیں۔ آئیے سنیے کیسا ہے۔ حدیث شریف میں آئے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اگر یہ 2 بار پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ اس وشے میں ایک حدیث حاکم نے بھی مستدرک سے روایت کی ہے کہ 3 دن تک آگ کیوں بے اثر رہی۔ ابو رضا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف وہی اپنا پیغام بھیجا، فرمایا اگر تو نے ان کو تکلیف دی تو میں تجھے بڑی آگ میں دوبارہ پھینک دوں گا، تو یہ 3 دن تک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس سمے میں لوگ اس سے کوئی نفع نہ حاصل کر سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پناہ مانگنا۔ ابو عمران ابو جولنی فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اب آگ کی آواز سنی تو فرمایا کہ مجھے بھی ان کو کہا گیا کہ وہ آپ نے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ آگ جہنم کی بڑی آگ سے اس بات سے پناہ مانگ رہی ہے کہ وہ دوبارہ نہ اس میں لوٹا دی جائے۔ تو میں نے بھی دعا کی کہ مجھے بھی اس آگ سے پناہ عطا فرمائی جائے۔ امام معمش حضرت مجاہد نے روایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ تمہاری آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے پناہ رکھے، اور ساری امت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں ان سب کو اسے اس آگ سے پناہ میں رکھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جہنم کے خوف سے رونے اور اللہ کے ساتھ جہنم سے پناہ پکڑنے کا، جہنم سے نجات اور پناہ۔ قرآن حدیث میں بہت سی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے خوف سے رونے پر جہنم کی نجات ملتی ہے، چونکہ جہنم کے ڈر سے رونا بھی اللہ کے ڈر سے رونا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب و غصے کے ڈر سے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے، اس کی رحمت سے، اس کی نکٹتا سے اور اس کی جنت سے دور کی وجہ سے رونا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس تعلق سے کچھ حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جہنم میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو خدا کے خوف سے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کا فائدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح دودھ کا تھن میں واپس جانا ممکن نہیں، اسمبھو ہے، اسی طرح خدا کے خوف سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی مشکل ہے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات کو خدا کے خوف سے روئی، دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتے رہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زدہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔